کیا ہے؟ دعون۔ اب یہ دیکھو واو واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں، اسم متمکن کے آخر میں، اور ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہے، واو مدہ زیادہ، واو مدہ زیادہ ہے۔ واو مدہ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو اصلی ہے اور یہ ہے واو زیادہ ہے۔ یہ دروبن ہے نا، دروبن میں ضاد یا نصورن ہے تو نون جو ہے وہ اصلی ہے اور صاد بھی اصلی ہے، اس کے بعد جو واو ہے ایک تو وہ واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، اور ہے بھی زیادہ، مطلب کہ وہ اصلی حروف سے نہیں ہے، یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں وہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو واو ہے یہ نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے مقابلے میں ہے، اور نہ ہی لام کے مقابلے میں ہے، بلکہ لام کے مقابلے میں یہ واو ہے، ایسا ہے نا۔ تو یہ واو واقع ہوئی اس میں متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا واو مدہ زائدہ ہے، تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، قانون آ گیا رہا ہے، اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا۔ جب یا سے تبدیل کر دیا، واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے، یہ قانون پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سیدن والا قانون، واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے ہے، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو واو کو یا کیا، واو کو یا کیا تو یہ یا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دو حرف ایک جس کے جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے نا، تو ادغام کر دیا تو دعین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دعین ہو گیا، دعین۔ اب دیکھو یا واقع ہوئی اس میں متمکن کے آخر میں، اس میں متمکن کے آخر میں، اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ مضموم ہے، اس کا ما قبل مضموم ہے، تو ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے تبدیل کیا، ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو دعین ہو گیا، دعین ہو گیا۔ اب یہ اس کا ما قبل پر پھر ضمہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے پر ضمہ تھا، اب پہلے کے ضمہ کو بھی کسرہ سے تبدیل کیا، کیوں؟ اس کی مناسبت کے لیے کہ تاکہ یہ بھی اسی طرح ہو جائے، تو اس پر بھی ضمے کو کسرہ سے تبدیل کیا تو دعین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دعین ہو گیا۔ چلو سمجھ آ گیا؟ اب اس پر قانون ہے، قانون سنو، ہر واو لازم جو حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور واقع ہو اس میں متمکن کے آخر میں، ہر واو لازم جو حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، تے ما قبل اس کا مضموم ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو، تو یا تو اس کا ما قبل مضموم ہو یا اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہو، یا اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہو، تے جمع میں، یہ جمع کی بات کریں، یہ ہے بھی جمع جہاں تعلیل ہم نے کی، جمع میں اس کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، اور مفرد میں اعلال کو واجب کرنے سے وہ واو مدہ زائدہ مانے ہے، مفرد میں اعلال کو واجب کرنے سے وہ واو مدہ زائدہ مانے ہے، مگر اس وقت جو اس واو مدہ زائدہ سے پہلے دوسرا واو متحرک ہو، دوسرا واو متحرک، ہر واو لازم جو حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس کا ما قبل مضموم ہو، یا تو اس کا ما قبل مضموم ہو یا اس کا ما قبل مضموم نہیں ہے تو اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جمع میں، پہلے جمع کی بات کریں، جمع میں اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، جمع میں اس واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، اور مفرد میں کیا ہے؟ مفرد میں اعلال کو یعنی تعلیل کو واجب کر دینے سے مانے ہے وہ مدہ زائدہ، وہ مدہ زائدہ، مگر اس وقت جو اس کا ما قبل، کس کا؟ اس واو مدہ زائدہ کا ما قبل دوسری واو متحرک ہو۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ اس میں متمکن ہو اس کے آخر میں، اس میں متمکن ہو اس کے آخر میں ایک واو آ جائے، وہ واو لازم بھی ہو اور حمزہ سے تبدیل شدہ بھی نہ ہو، اور اس کا ما قبل، اس واو کا ما قبل یا تو مضموم ہو یا اس کا ما قبل کون ہو؟ واو مدہ زائدہ ہو، واو مدہ زائدہ ہو، دو چیزیں ہوں۔ اب اگر اس کا ما قبل مضموم ہے، اب اس کا ما قبل مضموم ہے تو مفرد میں بھی اس واو کو یا سے تبدیل کر سکتے ہیں، اور جمع میں بھی اس واو کو یا سے تبدیل کر سکتے ہیں،
لیکن اگر اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل واو مدہ اس واو کا ماقبل جو کلمے کے آخر میں آ رہا ہے اس واو کا ماقبل کون ہے؟ واو مدہ زائدہ ہے، تو جمع میں تعلیل کر سکتے ہیں، لیکن مفرد میں تعلیل واجب نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مفرد میں اگر واو آ گیا اس متمکن کے آخر میں اور ما قبل اس کا اگر ہے ضمہ مضموم ہے تو پھر تو واجب ہے تعلیل، یعنی مطلب اس واو کو یہاں سے تبدیل کریں گے۔ لیکن اگر مفرد میں ہے، مفرد میں اس متمکن کے آخر میں کون ہے؟ واو ہے، واو لازم ہے، حمزہ سے تبدیل شدہ بھی نہیں ہے، اور اس واو سے پہلے مضموم حرف نہیں ہے بلکہ واو مدہ زائدہ ہے، تو اب یہاں پر تعلیل واجب نہیں ہے، جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو اس واو مدہ زائدہ سے پہلے ایک اور واو آ جائے، اس واو مدہ زائدہ سے ایک اور، اس واو مدہ زائدہ سے پہلے ایک اور واو آ جائے اور وہ واو متحرک بھی ہو، متحرک بھی ہو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی مفرد میں ہو نا واو اس متمکن کے آخر میں ہے، مفرد ہے، اور اس واو مدہ زائدہ سے اس واو سے پہلے اگر واو ہے، اگر کوئی حرف ہے مضموم تو پھر تو تعلیل واجب ہے، اور اگر مفرد میں اس میں متمکن مفرد ہے اور اس میں متمکن ہے اس کے آخر میں آ رہی ہے واو، اس کا جو ما قبل ہے وہ ہے واو مدہ زائدہ، واو مدہ زائدہ، تو تعلیل واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مفرد میں مفرد ہے اس میں متمکن ہے اس کے آخر میں واو آ رہی ہے اور اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہے اور اس واو مدہ زائدہ سے پہلے ایک اور واو متحرک بھی ہے تو پھر تعلیل واجب ہوگی، پھر تعلیل واجب ہوگی۔ اگر اس واو سے پہلے واو مدہ زائدہ ہے اور اس سے پہلے واو متحرک نہیں ہے تو پھر مفرد میں تعلیل واجب نہیں ہوگی، اگر جمع میں اس طرح ہے تو پھر تعلیل واجب ہوگی۔ اتنے تک سمجھ آ گیا؟ سمجھ کیا آئے گا؟ جب تک مثالیں نہیں آئیں گی سمجھ بھی نہیں آئے گا نا۔ وہ اس سے اس متمکن تھا اصل میں یہ دعوون ہے نا، دعوون ہے، دعوون ہے، یہ اس میں متمکن ہے اور ہے جمع، جمع ہے کہ مفرد ہے؟ جمع مکسر ہے، اس میں فاعل کا نا، جمع مذکر مکسر ہے، دروب۔ اب اس میں کیا ہے؟ واو ہے، اس میں متمکن کے آخر میں واو ہے، اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہے، اس کا ما قبل واو مدہ زائدہ ہے، کیونکہ یہ جمع ہے تو یہاں پر اس واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے، اس واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ جب اس واو کو یا سے تبدیل کریں گے تو پھر ایک اور سید والا قانون لگے گا، پھر اس سید والے قانون کے بعد ایک اور قانون آگے وہ لگا ہے، اور یہ یعنی دعیٌ ہوا پھر دیعیٌ ہوا، وہ ایک اور قانون آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ادھر یہ قانون واجب ہے، یعنی اس واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے، کیونکہ ایک تو یہ جمع ہے اور اس سے پہلے واو مدہ زائدہ ہے۔